السلام علیکم۔ ڈرامہ سیل ونٹر لو جس میں حیات سوہا کو شادی کی شاپنگ کروانے مال لے کر گیا، وہ جس شاپ میں شادی کا جوڑا خریدنے گئے وہاں پر مشک بھی تھی۔ حیات تو مشک کو دیکھ کر سوہا کو ہی بھول گیا۔ جب مشک شاپنگ کر کے اس شاپ سے باہر نکلی تو حیات بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ رستے میں جا کر اسے یاد آیا کہ اس کے ساتھ تو سوہا بھی تھی۔ وہ واپس اسی شاپ پر جاتا ہے، وہاں سے اسے پتا چلے گا کہ سوہا وہاں سے چلی گئی ہے۔ وہ سوہا کو فون کرے گا لیکن سوہا فون نہیں اٹھاتی، اس لیے وہ پریشانی میں زرق کو فون کر کے مال بلا لیتا ہے۔ دونوں مل کر پورے مال میں سوہا کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ نہیں ملی تو وہ دونوں گھر چلے گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دیکھا تو سوہا ان کے گھر پر تھی۔ تو حیات سوہا سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر ہو، میں اور زرق تمہیں پورے مال میں ڈھونڈ رہے تھے۔ تو حیات کی والدہ کہتی ہیں کہ تم اسے اکیلا چھوڑ کر گئے ہی کیوں؟ تو حیات کہہ دیتا ہے کہ میں اسے بھول گیا تھا۔ یہ سن کر سوہا اور حیات کے والدین تو بہت حیران ہوتے ہیں۔ سوہا کے جانے کے بعد حیات کے والد حیات سے بات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، اگر تم شادی کے بعد سوہا کو وہ محبت نہیں دے پاؤ گے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے تو اس شادی سے انکار کر دو، اس طرح بہت ساری زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ اب حیات بھی ہمت کر کے سوہا کے گھر جائے گا اور اس سے شادی سے انکار کر دے گا۔ حیات کے انکار کے بعد تو سوہا بہت روتی ہے۔ سوہا کو انکار کرنے کے بعد وہ سیدھا مشک کے گھر جائے گا۔ وہاں جا کر وہ مشک سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو شاید مشک کہہ دے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ دنوں میں تمہاری اور سوہا کی شادی ہے۔ تو پھر حیات اسے بتا دے گا کہ میں نے اس شادی سے انکار کر دیا ہے اور سوہا کو بھی بتا دیا ہے کہ میں اس سے نہیں بلکہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر شاید مشک بھی حیات سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گی اور پھر زرق اور میرم کی منگنی کے ساتھ ساتھ مشک اور حیات کی شادی بھی ہو جائے گی، جس کے بعد وہ دونوں ہنی مون کے لیے ونٹر لو جائیں گے۔